अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर उर्दू। अभी तक सामने आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी या सीजेपी वायरल सोशल मीडिया मूवमेंट और तंजिया सियासी मुहिम के तौर पर सामने आई है, जिसे भारतीय नौजवानों ने तेज़ी से फॉलो किया। मुख्तलिफ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चंद दिनों में करोड़ों तक पहुंच गए थे। बाज़ रिपोर्ट्स में 10 मिलियन, बाज़ में 14.5 मिलियन, जबकि कुछ में 20 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त पर इसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से भी ज़्यादा बताए गए। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि सीजेपी के तकरीबन 10.1 मिलियन फॉलोअर्स थे, जबकि बीजेपी के तकरीबन 8.7 मिलियन। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के काकरोच वाले अल्फाज का तल्लुक है। मुख्तलिफ भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक एक समाअत के दौरान नौजवानों और बोगस डिग्री रखने वालों के हवाले से काकरोच और पैरासाइट जैसे अल्फाज ज़ेरे बहस है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। इसी वाक़े के बाद काकरोच जनता पार्टी नाम वायरल हुआ। ताहम ये बात भी अहम है कि रिपोर्ट्स में बाद में वजाहत का जिक्र किया गया कि ये अल्फाज तमाम भारतीय नौजवानों के लिए अमूमी तौर पर इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वायरल मूवमेंट या अकाउंट के बानी का नाम अभिजीत दिब्के बताया जा रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स में इन्हें साबिक सोशल मीडिया वर्कर या ऑनलाइन एक्टिविस्ट कहा गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि उन्होंने इब्तिदा में ये अकाउंट तंज़िया अंदाज में बनाया था, मगर बाद में ये एक बड़े वायरल ऑनलाइन ट्रेंड में तब्दील हो गया। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इस मौजू पर काफ़ी मालूमात सोशल मीडिया और वायरल पोस्ट से फैली हैं, इसलिए हर दावा को मुकम्मल तौर पर मुसद्दक़ा सियासी हकीकत समझना दुरुस्त नहीं होगा। कई भारतीय मीडिया और इदारों ने खुद इसे सैटेरिकल मूवमेंट यानी तंज़िया मुहिम पर मबनी मूवमेंट करार दिया है, ना कि एक मुकम्मल रवायती सियासी जमात। भारत की सियासत में कई बड़ी जमातों के नाम आपने सुने होंगे, लेकिन अगर कोई शख्स काकरोच जनता पार्टी का नाम सुने तो पहली नज़र में यही लगता है कि शायद ये कोई मजाक, तंजिया जुमला या सोशल मीडिया का मीम है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया के दौर में ऐसे अजीबोगरीब नाम अचानक वायरल हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि शायद वाकई कोई नई सियासी जमात वजूद में आ गई है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर काकरोच जनता पार्टी क्या है। क्या ये वाकई भारत की कोई सियासी पार्टी है? क्या इसका कोई लीडर है? क्या ये इलेक्शन लड़ती है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में फैलने वाला एक तंजिया लक़ब है? आज की इस कहानी में हम हकीकत और अफवाह के दरमियान मौजूद पर्दा हटाएंगे और आपको एक ऐसी दिलचस्प दास्तान सुनाएंगे जो सियासत, सोशल मीडिया, तंज, प्रोपेगेंडा और अवामी नफ्सियात सब कुछ अपने अंदर समोए हुए हैं। कहानी शुरू होती है भारत की सियासत के इस दौर से, जब सोशल मीडिया ने आम लोगों को ताकत देना शुरू की। पहले सियासत सिर्फ जलसों, अखबारात और टीवी तक महदूद थी, लेकिन फिर फेसबुक, यूट्यूब, एक्स और इंस्टाग्राम ने खेल बदल दिया। अब हर शख्स के हाथ में मोबाइल था और हर मोबाइल एक छोटा मीडिया चैनल बन चुका था। सियासी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती थी, मीम्स बनते थे, तंजिया नाम रखे जाते थे और मुखालफिन को मजाक का निशाना बनाया जाता था। इसी माहौल में मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए अजीब अलकाबात इस्तेमाल होने लगे। किसी को पप्पू कहा गया, किसी को फीकू, किसी को अनभगत, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, और फिर कहीं ना कहीं काकरोच जनता पार्टी जैसा नाम भी सामने आने लगा। हकीकत यह है कि भारत में इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक काकरोच जनता पार्टी नाम की कोई बड़ी मारूफ रजिस्टर्ड कौमी सियासी जमात मौजूद नहीं जिसका किरदार भारतीय सियासत में नुमाया हो। ज़्यादातर मौके पर यह लफ्ज़ तंजिया अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ लोग इसे किसी सियासी जमात या इसके कारकुनों पर तनकीद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर मजाक या गुस्से के इज़हार के तौर पर नाम लिखते हैं। यानी ये एक बाकायदा सियासी तहरीक से ज़्यादा इंटरनेट कल्चर और सियासी तंज का हिस्सा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर काकरोच यानी काकरोच ही क्यों? इसके पीछे भी एक नफ्सियाती पहलू मौजूद है। दुनिया भर में सियासी तंज में अक्सर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो किसी ग्रोह को कमज़ोर, परेशान कुन या हर जगह
موجود ظاہر کریں، چونکہ کاکروچ ایک ایسا کیڑا سمجھا جاتا ہے جو ہر جگہ نظر آ جاتا ہے اور آسانی سے ختم نہیں ہوتا، اس لیے بعض سیاسی مخالفین طنزاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مختلف ملکوں میں سیاستدان ایک دوسرے کے لیے طنزیہ القابات رکھتے ہیں۔ بھارت کی سیاست ویسے بھی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتی ہے۔ یہاں سینکڑوں سیاسی جماعتیں موجود ہیں۔ کچھ جماعتیں پورے ملک میں الیکشن لڑتی ہیں جبکہ کچھ صرف ایک ریاست تک محدود رہتی ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی، کانگریس، عام آدمی پارٹی، ترنمول کانگریس، سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی، شیو سینا اور درجنوں دوسری جماعتیں مسلسل اقتدار کی جنگ میں مصروف رہتی ہیں۔ اس سیاسی ماحول میں سوشل میڈیا وار ایک الگ ہی میدان بن چکی ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ سیاسی پوسٹیں شیئر کرتے ہیں، میمز بنتے ہیں اور ایک دوسرے پر طنز کرتے ہیں۔ اسی ماحول نے کاکروچ جنتا پارٹی جیسے الفاظ کو جنم دیا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ واقعی کوئی خفیہ یا نئی پارٹی ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں جن میں ڈرامائی میوزک کے ساتھ حیران کن دعوے کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب حقیقت کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اکثر یہ محض وائرل مواد ہوتا ہے جس کا مقصد توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں تحقیق کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، ایک نوجوان رات کے وقت موبائل استعمال کر رہا ہے، اچانک اس کے سامنے ایک ویڈیو آتی ہے۔ ویڈیو کا ٹائٹل بڑا سنسنی خیز ہے، بھارت کی خطرناک خفیہ جماعت بے نقاب۔ ویڈیو میں تیز میوزک چل رہا ہے، تصویریں بدل رہی ہیں اور راوی ایک پرسرار آواز میں بول رہا ہے۔ نوجوان حیران ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ شاید واقعی کوئی بڑی سازش سامنے آ گئی ہے، لیکن حقیقت میں اکثر ایسی ویڈیوز صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہی سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ بھارت میں سیاسی جماعتوں کے درمیان آن لائن جنگ اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ بعض اوقات اصل مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں اور صرف ٹرینڈز باقی رہ جاتے ہیں۔ کسی دن ایک ہیش ٹیگ وائرل ہوتا ہے، اگلے دن دوسرا، لاکھوں لوگ بغیر تحقیق کے پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ اسی ماحول میں کاکروچ جنتا پارٹی جیسے الفاظ تیزی سے پھیلتے ہیں اور پھر لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی طنز ایک عام چیز ہے، لیکن یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر ایسا مواد بناتے وقت احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص نفرت انگیزی، جھوٹی معلومات یا ذاتی حملوں پر مبنی ویڈیوز بنائے تو اس سے چینل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے کامیاب کریئٹر کوشش کرتے ہیں کہ وہ معلوماتی انداز اپنائیں، تحقیق کے ساتھ بات کریں اور کسی بھی کمیونٹی یا فرد کے خلاف نفرت نہ پھیلائیں۔ یہی طریقہ یوٹیوب مونٹائزیشن کے لیے بھی محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کاکروچ جنتا پارٹی کوئی بڑی حقیقی سیاسی جماعت نہیں تو پھر لوگ اس کے بارے میں اتنا سرچ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی تجسس ہے۔ انسان ہمیشہ پرسرار چیزوں کی طرف کھنچتا ہے۔ جب کوئی عجیب نام سامنے آتا ہے تو لوگ فوراً جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہی نفسیات یوٹیوب پر ویڈیوز کو وائرل کرتی ہے۔ سنسنی، راز، خوف، حیرت اور تجسس، یہ سب چیزیں انسان کو ویڈیو پر کلک کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ بھارت کی سیاست کی تاریخ بھی کسی فلم سے کم نہیں۔ آزادی کے بعد کانگریس کئی دہائیوں تک طاقتور رہی، پھر مختلف علاقائی جماعتیں سامنے آئیں، ایمرجنسی کا دور آیا، احتجاج ہوئے، نئی سیاسی طاقتیں ابھریں، پھر بی جے پی نے تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ نریندر مودی جیسے رہنما عالمی سطح پر پہچانے جانے لگے۔ سوشل میڈیا نے سیاسی مہمات کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اب جلسوں کے ساتھ ساتھ آن لائن ٹرینڈز بھی الیکشن پر اثر انداز ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک میم بھی سیاسی بحث کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مستقبل کی سیاست صرف جلسوں سے نہیں بلکہ موبائل اسکرین سے چلے گی، کیونکہ آج نوجوان ٹی وی سے زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں۔ وہیں سے رائے بنتی ہے، وہیں سے پروپیگنڈا پھیلتا ہے اور وہیں سے نئی اصلاحات جنم لیتی ہیں۔ کاکروچ جنتا پارٹی بھی اسی ڈیجیٹل کلچر کی پیداوار معلوم ہوتی ہے، لیکن اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایک
جھوٹا یا تنزیہ لفظ بھی اگر بار بار دہرایا جائے تو لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ انفارمیشن وار آج کی دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار بن چکی ہے۔ پہلے جنگیں میدان میں لڑی جاتی تھیں، آج کل جنگیں معلومات، ویڈیوز، ٹرینڈز اور میمز کے ذریعے بھی لڑی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا میم پورے ملک میں بحث چھیڑ دیتا ہے، ایک تنزیہ جملہ لاکھوں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر لوگ حقیقت جانے بغیر اسے آگ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں عقل، تحقیق اور تصدیق پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر کل سوشل میڈیا پر کوئی نیا نام ٹرینڈ ہونا شروع ہو جائے، ہزاروں لوگ اس پر ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، لاکھوں لوگ اسے شیئر کرنے لگیں، تو کتنے لوگ حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے؟ بہت کم۔ یہی انسانی نفسیات ہے اور یہی وجہ ہے کہ وائرل مواد اتنی تیزی سے پھیلتا ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی یہ پوری کہانی دراصل ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ ہر وائرل چیز حقیقت نہیں ہوتی، ہر سنسنی خیز ویڈیو سچ نہیں ہوتی اور ہر مشہور لفظ کے پیچھے کوئی حقیقی تنظیم موجود نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایک لفظ صرف مذاق ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا سے ایک نئی حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں تو ہمیشہ تحقیق کے ساتھ بات کریں، غیر مصدقہ دعوے نہ کریں، نفرت انگیزی سے بچیں، معلوماتی انداز اپنائیں، کیونکہ لمبے عرصے تک وہی بھی چینلز کامیاب رہتے ہیں جو لوگوں کو صرف سنسنی نہیں بلکہ سمجھ بھی دیتے ہیں۔ اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا راز ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے طاقتور چیز صرف سیاست نہیں، صرف میڈیا نہیں، بلکہ انسان کا ذہن ہے۔ جو چیز ذہن پر قبضہ کر لے وہی ٹرینڈ بن جاتی ہے، وہی بحث بن جاتی ہے اور کبھی کبھی وہی کاکروچ جنتا پارٹی جیسا ایک عجیب سا نام بھی لاکھوں کی توجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ حیران کن اور معلوماتی کہانی پسند آئی تو ایسے ہی مزید دلچسپ اور پرسرار موضوعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ اگلی کہانی شاید اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی ہو۔